آپ کو بتانا چاہتے ہیں کہ پاکستان ریلوے ایک اسٹریٹجک ایسٹ ہے ہمارا. اس کو کسی طور پہ بھی ہم ایز اے ایسٹ جو ہے وہ پرائیویٹائز نہیں کر سکتے. تو اس کے لیے ہم نے سوچا یہ ہے کہ پھر ہم نے ایسا ماڈل دینا ہے پاکستان ریلوے کے اندر جو کہ سسٹینیبل ہو، یعنی جس کے اندر ہم ٹرینز کو آؤٹ سورس کر رہے ہیں، فریٹ ٹرینز کو آؤٹ سورس کر رہے ہیں. رائل پام کو ہم نے انٹرنیشنل ٹینڈر کر دیا ہے. ہم اپنے 14 سکول جو ہیں وہ انشاءاللہ تعالیٰ تقریباً 3-4 تاریخ کو وہ بھی اسی طرح روڈ شو کر کے اس کو بھی آؤٹ سورس کر رہے ہیں. آج ہمارا پہلا ہے کہ 8 ہمارے ہاسپٹل ہیں ٹوٹل، لیکن 7 کو ہم آؤٹ سورس کرنے جا رہے ہیں. اس کے علاوہ ہم جدت لانے کے لیے اپنی آئی ٹی کا جو ڈپارٹمنٹ ہے اس کو اسٹرانگ کرنے جا رہے ہیں، اپنے انکوائری والے سسٹم کو، اپنے ٹکٹنگ کے سسٹم، ہر چیز اپ ٹو دا مارک جو ہے وہ انشاءاللہ تعالیٰ ود ان فیو ڈیز انشاءاللہ آپ کو نظر آنا شروع ہو جائے گا. کیونکہ ٹرین کی کوئی چیز چھپ نہیں سکتی آپ سے. ہمارے بہت سارے ایشوز ہیں، ہمارے ٹریک کا ایشو ہے، ہمارا سگنلنگ کا ایشو ہے، لیکن یہ لانگ ٹرم ہے اور جو ہم کر سکتے ہیں اس کے لیے ہم الحمدللہ تیار ہیں. اور ہمیں بالکل 100% یہ یقین ہے کہ یہ جو آؤٹ سورسنگ ہم کرنے جا رہے ہیں یہ اپنے ڈپارٹمنٹ کے لیے، پاکستان کے لیے بڑی فروٹفل ثابت ہوگی. ابھی میڈم ماڈل پیش کر رہی تھی راولپنڈی کا اور اس کو سکسیزفل کہہ رہی تھیں. میری نظر میں وہ سکسیزفل ماڈل نہیں ہے، تاکہ میں آپ کو یہ کہیں اس ماڈل کو آپ ٹو کرنا شروع کر دیں تو ہمارا وہ ویژن امپلیمنٹ نہیں ہوتا. وہ سکسیزفل ماڈل جو ہے وہ ہم جو کرنا جا رہے ہیں وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں. وہ یہ ہے کہ ہم چاہتے ہی ہیں کہ یہ پرائم لوکیشنز ہیں. اس میں کوئی، میں بھی تھوڑا بہت وہ شخص ہوں جس کا میڈیکل سے کوئی تعلق نہیں ہے، یعنی میں نہ ڈاکٹر ہوں. ہاں آج میری الحمدللہ 2 بیٹیاں جو ہے ڈاکٹر ہیں، لیکن وہ سرکار میں نہیں ہیں، وہ پرائیویٹ مطلب کہ شعبوں میں ہیں. لیکن کہنے سے مراد یہ ہے کہ میں نے پریکٹیکلی بڑے بڑے انسٹیٹیوشنز بنائے ہیں. بنانے سے مراد یہ ہے کہ نہ میرے فور فادرز میں کوئی کانٹریکٹر ہے نہ کوئی مستری ہے. میں صرف آپ سے بات کرنے جا رہا ہوں کہ ہم نے الحمدللہ وزیر اعظم پاکستان جب وہ وزیر اعلیٰ تھے تو ان سے مل کے اپنے ویژن کو، ان کے ویژن کو میں نے ان کی نگرانی میں امپلیمنٹ کیا ہے. وہ بندہ آپ کے سامنے کھڑا ہے، یعنی راولپنڈی انسٹیٹیوٹ آف کارڈیالوجی اسٹیٹ آف آرٹ ہاسپٹل ہے. اگر کسی کو شک ہے تو اس کے لیے وہ جا کر اس کو آن گراؤنڈ دیکھ سکتا ہے. اب جہاں پہ کارڈک کے جو آپریشن ہیں الحمدللہ غریب عوام کے لیے مفت ہو رہے ہیں اور امیر آدمی پیسے دے کے جا رہا ہے. 12 سال سے وہ ہاسپٹل فنکشنل ہے، 12 سال سے. اور اس کو جب آپ جا کر دیکھیں گے اس ہاسپٹل کو تو آپ کا دل جسے کہتے ہیں نا وہ خوش ہو جائے گا کہ ہاں بھی پاکستان کے اندر یہ فیسلٹی موجود ہے. اور بڑے سے بڑا بندہ اور ایک ریڈی والا دونوں مستفید ہو رہے ہیں وہاں پہ. اب ایک اور ہاسپٹل جو ہم نے بنایا تھا لیکن 4 سال ایک حکومت رہی، اس کے دوران جو خرابیاں آئیں، جو استقبال کا منظر اس نے پیش کیا، لیکن ہم نے پھر آ کے اس کو ٹیک اپ کیا. وہ ہے راولپنڈی انسٹیٹیوٹ آف یورولوجی، وہ بھی اسٹیٹ آف آرٹ ہے. وہ PKLI نارتھ ہم نے قرار دے دیا ہے. سپٹمبر کے اندر وہاں لیور اور کڈنی ٹرانسپلانٹ شروع ہو جائے گا. پھر ایک ہولی فیملی ہاسپٹل ہمارے پاس بہت سارے لوگ جانتے ہوں گے، یہاں پہ پروفیسر حضرات بھی 1-2 مجھے ملے بھی ہیں، وہ جانتے ہوں گے کہ اس ہولی فیملی ہاسپٹل کی کیا حالت تھی. آج ہولی فیملی ہاسپٹل جو ہے وہ انٹرنیشنل سٹینڈرڈ کا ہاسپٹل، ماڈولر آپریشن تھیٹر کے ساتھ اور جدید جتنی آپ کے لیٹسٹ ایکوپمنٹ ہے وہ وہاں پہ موجود ہے. اور وہاں پہ اس کی حالت اسی طرح بے نظیر بھٹو ہاسپٹل، مجھے کسی نے کہا جب میں اس کی طرف، اس نے کہا جب تک یہ ڈیمالش نہیں ہوگا نہیں بنے گا. لیکن الحمدللہ ہم نے اس کی OPD سے لے کے نئی ایمرجنسی سے لے کے اپنا جتنے ہمارے وہاں پہ یورولوجی ڈپارٹمنٹ ان سب کو اپلفٹ کر دیا ہے. کہنے سے مراد یہ ہے کہ ہمارے پاس ایک MRI نہیں تھی، ایک MRI 70-75 سال میں جب ہم نے ٹیک اپ کیا. راولپنڈی میں الحمدللہ آج 4 MRI مشینز ہیں. اور اس کے علاوہ باقی جتنا ایکوپمنٹ ہے، وینٹیلیٹرز ہیں، انکیوبیٹرز ہیں، یہ بھی ان کی بھی تعداد بہت بڑی تعداد ہے. لیکن کیونکہ ہم کھیل کے میدان آباد نہیں کر رہے اور لوگوں کو ہم اس جگہ پہ لے کے نہیں جا رہے جہاں بیماریوں، صاف پانی بھی ہمارے ہاں میسر نہیں ہے. اب کوشش ہو رہی ہے پنجاب کی سطح کے اوپر کہ انشاءاللہ تعالیٰ جیسے 1 سال میں مریم نواز صاحبہ نے بہت بڑے اقدامات اٹھائے اور کامیابی حاصل کی، اب وہ صاف پانی کی طرف جا رہی ہیں. یہ 2 چیزیں کریں گے. وہ سورس جو بیماری کا جب تک بند نہیں کریں گے، جتنے مرضی ہاسپٹلز ہم بناتے جائیں گے، ہاسپٹلز بنانے سے مسائل حل نہیں ہوں گے. ہمیں سورس کو کنٹرول کرنا ہوگا. یہاں ڈاکٹرز بیٹھے ہوئے ہیں جو بیماریوں کا باعث بنتے ہیں. چلیں یہ لمبی ڈیبیٹ ہے، اس کو چھوڑ دیتے ہیں. تو ہم چاہتے یہ ہیں کہ پہلی پرائیورٹی
ہمارا جو ہے وہ پیشنٹ وہ ہے ریلوے کا، وہ یہ ہے کہ اس کی میڈیسن، اس کو آپریٹ کرنا، وہ ہماری اس کو پروٹیکٹ کرنا ہماری پہلی پرائورٹی ہے۔ دوسری یہ ہے کہ ہم آپ کے پاس اتنی بڑی جو پرائم لوکیشن والی جگہیں لے کے آ رہے ہیں، اس کے انفراسٹرکچر کو، اس میں سے کسی جگہ لکھا تھا جدید سہولیات سے آراستہ، وہ جدید سہولیات ہم نے دیکھ لیں کہ میرا خیال ہے کہ وہاں پہ وہ جو دیوار تھی اس پہ پینٹ بھی نہیں ہوا تھا۔ تو یہ وہ حقائق ہیں جن کی وجہ سے ہم آپ کے پاس آ رہے ہیں کہ جب آپ میں سے جو پروفیشنل لوگ ہوں گے، ہمیں اس کو ان بنیادوں کے اوپر نہیں کہ کوئی بندہ آ کے کہتا ہے جی مجھے یہ دے دیں اور اس کا کوئی پروفیشنل بیک گراؤنڈ نہ ہو، تو ہم اس کام کے لیے شاید اویلیبل نہیں ہیں۔ ہم سٹیک ہولڈرز کو لے کے ساتھ چلیں گے، اور سٹیک ہولڈر وہی ایجوکیشن کے اندر جس نے ایجوکیشن کے اندر پاکستان کے اندر پرائیویٹ سیکٹر میں اپنا ایک نام بنایا، ان کو سب کو میں خود پرسنلی کانٹیکٹ کر رہا ہوں۔ میرے لوگ یہ سی او صاحب بیٹھے ہیں، عامر صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، راؤ صاحب بیٹھے ہیں، خود کر رہے ہیں۔ اسی طرح ہاسپٹل کے حوالے سے بھی آپ کو ان لوگوں نے کانٹیکٹ کیا ہے۔ میرا مقصد یہ ہے کہ ہمارا انفراسٹرکچر لیٹسٹ جو ایک ریکوائرمنٹ ہے اس کے مطابق ہو جائے، اور آپ اس میں پرائیویٹ سیکٹر میں سے جو آپ لینا چاہیں، ہمیں اس پہ کوئی قدغن نہیں ہے۔ آپ کسی سے 10 روپے لیں، 10,000 لیں، ہمارا کوئی قدغن نہیں ہے۔ ہماری اس کے اندر ایک شیئرنگ ہوگی۔ اسی طرح راؤ صاحب، اس شیئرنگ کی بدولت ہم جو بھی ایگریمنٹ آپ سے کرنے جائیں گے، اس ایگریمنٹ کو انشاءاللہ تعالی ہم پورا جو لیگل ریکوائرمنٹ ہوگی اس کو پورا کرتے ہوئے، جہاں پہ آپ کو بلانے کا مقصد یہ ہے، آپ کے ساتھ ابھی ڈیٹیل پریزنٹیشن آئے گی، اس کے ساتھ ہمارا جتنے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں یہ آپ کے ساتھ انشاءاللہ تعالی اس کے اوپر جو آپ کی طرف سے پرپوزلز آئیں گی، ان ساری پرپوزل کو اکٹھا کر کے میں ابھی پچھلے دنوں میں نے اپنے سی او صاحب کو کہا کہ آپ ہمارے جو لگیج وین والے لوگ ہیں ان کو بلائیں، جو اس وقت لگیج وین لے رہے ہیں۔ تو ان کو میں نے دیکھا تو میں کہنا کچھ نہیں چاہتا، لیکن وہ سارے اپ ٹو مارک نہیں تھے۔ پھر میں نے کہا آپ نے یہاں پہ وہ جو ہمارے کوریئر سروس کے بڑے بڑے نام ہیں ان میں سے تو ایک نام یہاں پہ نہیں ہے۔ آپ یقین مانیں کل میں نے ان کے ساتھ میٹنگ کی ہے، مطلب کہ بڑا ڈفرینس تھا دونوں سیکٹرز کے اندر، بڑا ڈفرینس تھا۔ تو اس لیے آج آپ لوگوں کو دیکھ کے خوشی ہوئی ہے، اور مجھے امید ہے کہ آپ ان چیزوں کو اپنی پرپوزلز کے ساتھ اڈاپٹ کریں گے۔ اس میں عوامی خدمت بھی ہے، اس میں آپ کی فائنینشیل انٹرسٹ بھی ہوگا، یہ دونوں چیزیں مل کے جو ہے میرا خیال ہے کامیابی حاصل کریں گے۔ تو مختصر آخر میں ایک دفعہ پھر انشاءاللہ تعالی پاکستان ریلوے، میں نے بڑی باتیں یہاں پہ آ کے نہیں کی ہیں۔ لوگ بہت ساری، آپ کو یاد ہوگا، بڑے بڑے منسٹرز آتے تھے، کوئی کہتا تھا جی ML1 بناؤں گا، 2 بناؤں گا، 3 بناؤں گا، گلاس ٹرین۔ کسی نے کہا اب جو گلاس ٹرین وزیر اعلیٰ بنانے جا رہی ہیں وہ تو انشاءاللہ تعالی بنے گی، ٹھیک ہے نہیں، لیکن جو ہمارے بزرگ وہ اب پرائیویٹ وہ خود کر رہے ہیں، پنجاب حکومت خود کر رہی ہے، اس کا پاکستان ریلوے سے جتنی سپورٹ چاہیے ہوگی وہ ہم دیں گے ان کو۔ اسی طرح چھانگا مانگا والا وہ جو ہے ٹریک، اس کو وہ ریسٹور کر رہے ہیں ہمارے ذریعے، وہ بھی ہم ان کو اسسٹ کریں گے۔ ہمارے اور بھی ان کے ساتھ ایگریمنٹس پنجاب حکومت کے ساتھ، لیکن جو پہلے وزراء تھے، پہلے وزراء سے مراد میں پھر قائد صاحب کو بھی ایگزمپٹ کر دیتا ہوں، کوئی یہ ادھر نہ لے جائے چیز، باقی جو شبدہ بازی کیا کرتے تھے، جو رات کو ٹرین کسی نام سے ہوتی تھی، صبح دوسرے نام سے اس کی اوپننگ کیا کرتے تھے، جو کہتے تھے ہم، لیکن ایسی کوئی چیز میں نے آ کے یہاں پہ نہیں کی۔ میں نے کہا جو موجودہ ہمارا ایگزسٹ کرتا ہے سسٹم، اس کو اپلفٹ کرنا ہے۔ یہ افسران سامنے بیٹھے ہیں، میں نے انہیں کہا کہ پنچویلٹی کے اوپر زور لگانا ہے، کلیننس کے اوپر زور لگانا ہے۔ یہ تو باہر سے، یہ اس کا تو ٹریک سے کوئی تعلق نہیں ہے نا، ٹریک سے ہے تعلق پنچویلٹی کا، میں یہ نہیں کہتا نہیں تعلق، لیکن کہنے سے مراد یہ کہ اگر پہلے پنچویلٹی تھی قائد صاحب کے دور میں تو آج کیوں نہیں؟ آج 1.5 میں اس کا کیا ہو گیا ہے، اس کو ایڈریس کرنا ہے ہم نے۔ تو کہنے سے مراد یہ ہے کہ ہم انشاءاللہ پورے سسٹم کو ریفارم کرنے جا رہے ہیں، پورے سسٹم کو، اور یہ کر کے آپ کو میرا جو ٹریک ریکارڈ ہے، ہم نے میٹرو بنائی ایز اے اسٹیئرنگ کمیٹی کے چیئرمین کہ 9 مہینوں میں 24 کلومیٹر کا لمبا ٹریک ہے، جس میں صرف 8.5 کلومیٹر کا برج ہے، 4 کلومیٹر کی ٹرنچ ہے، اور خوبصورت 24 اسٹیشنز ہیں۔ راولپنڈی انسٹیٹیوٹ آف کارڈیالوجی، جس کی اسٹیئرنگ کمیٹی کا میں چیئرمین تھا، 16 مہینوں میں بنایا۔ راولپنڈی انسٹیٹیوٹ آف یورولوجی اپنے دور میں ہم سول ورک مکمل کر کے گئے، کتنے مہینوں میں؟ 14 مہینوں کے اندر۔ پھر وہ اپنا تعطل کا شکار ہوا، وہ ایک سیاسی باتیں ہیں، وہ یہاں میں کرنا نہیں چاہتا۔ کہنے سے مراد یہ ہے کہ ہم نے اپنے ٹریک ریکارڈ سے یہ ثابت کیا ہے، جیسے آپ کے پاس کوئی ڈاکٹر آئے گا تو وہ پروفیسر آئے گا تو وہ اپنی CV لے کے آئے گا، بتائے گا جی میں نے یہ کام کیا ہے اور اتنا عرصہ میرا اتنا ایکسپیرینس ہے۔
تو جب میں ان کے پاس آیا ریلوے والوں کے پاس، تو شاید ان کو پتہ ہوگا کہ 6 مہینے سال اس کو ادھر ادھر کرتے رہیں گے، وہ وقت گزر جائے گا، لیکن یہ وقت گزرے گا نہیں. نہ میں یہ کہتا ہوں، یہ میں نے جو بات کی ہے یہ میں ان کی نیت پہ شک نہیں کر رہا. عموماً ذہن میں ہوتا ہے نا جب آپ باہر سے کوئی بندہ آتا ہے تو اس کے بارے میں، لیکن میں بڑا اچھا ہمارا ٹیم ورک ہے، آپس میں ہماری بہت اچھی انڈرسٹینڈنگ ہے، اور اس انڈرسٹینڈنگ کے نتیجے میں ہم نے بیٹرمنٹ کی طرف جانا ہے. اس انڈرسٹینڈنگ کی نتیجے میں کوئی ہم نے اپنی ریلیشن شپ نہیں ڈیولپ کرنی، بلکہ ڈیولپ یہ کرنا ہے کہ ہمارا پاکستان ریلوے جو ہے اس کو ڈیفیسٹ بھی اتنا نہیں ہے. صرف آپ کو یہ بتا دوں کہ ہماری جو اس وقت 62 کے قریب ہے، اس میں 58 بلین تو سال کی ہماری پینشن ہے. اب صرف پینشن حکومت پاکستان کو میں ریکویسٹ کروں گا وہ اٹھا لے، تو میں 2 سے 3 سال اگر اللہ نے موقع دیا تو میں آپ کو ریلوے کو انشاءاللہ پروفٹ میں لا کے دکھا سکتا ہوں. اب اتنے بڑے بیگیج کے ساتھ آپ کہیں جی میں کل جو ہے ریلوے کو لے آؤں گا تو مشکل ہوگا، لیکن ہم اپنا ریونیو جو ہے اس وقت ہر سال پیسنجر ٹرین کا بڑھ رہا ہے، اور سب سے زیادہ جو فوکس میں نے آ کے کیا ہے، یہ سن بھی رہے ہیں سارے، فریٹ ٹرین کے اوپر. دنیا کے اندر ماڈل یہ ہے کہ وہاں سے کمایا جاتا ہے اور پیسنجر پہ سبسیڈائز کیا جاتا ہے، تو اس کے اوپر ہم پیچھے ہیں. انشاءاللہ امید ہے کہ ہم 30 جون تک وہ اپنا ٹارگٹ بھی اچیو کریں. یہ باتیں سنانے کا مقصد یہ ہے کہ آپ کو یہ سیٹسفیکشن ہو کہ پاکستان ریلوے بیٹرمنٹ کی طرف جا رہا ہے، اور یہ ساری چیزیں جب مل جائیں گی تو آپ کے اپنے انسٹیٹیوشن جو آپ چلا رہے ہوں گے وہ انشاءاللہ تعالیٰ اور مزید، کیونکہ جو کام آپ کا ہے وہ میں نہیں کر سکتا، وہ کتن میں نہیں کر سکتا، تو ہم کوشش کرتے ہیں کہ جو آپ کا کام ہے وہ ہم کر لیں. اسی طرح بہت سارے لوگ باہر بیٹھ کے ایسی تجاویز، آپ دیکھیں کسی نے کرکٹ کا ایک میچ بھی نہیں کھیلا ہوگا، وہ ٹی وی پہ بیٹھ کے ایسی تجاویز دے رہا ہوتا ہے کہ بندہ کہتا ہے یار جنہوں نے کام کیا وہ ان سے کم از کم پتہ پوچھ تو لیں کہ کرکٹ ہوتی کیا ہے. اسی طرح بہت ساری اور چیزیں ہیں. منصب پہ بیٹھا ہوا ایک شخص ہوتا ہے، وہ کہتا ہے یہ کام بھی میں کر لوں، یہ کام بھی میں کر لوں، یہ نہیں ہو سکتا. جس کا جو کام ہے اس کے سپرد کریں، اور اس کی سپرویژن جو اگر آپ کے پاس اختیار ہے اس کی سپرویژن آپ کریں تو انشاءاللہ کامیابی ہوگی. پاکستان کی جو ابھی آپ دیکھ لیں 4 ارب ڈالر کی ریمیٹنسز اس مارچ کے مہینے میں، اور کہاں لوگ کہتے تھے کہ نہیں جی ایک پیسہ ایک پینی پاکستان کو نہ بھیجیں، تو آج کہاں پاکستان کے جو اکنامک انڈیکیٹرز ہیں وہ پاکستانی حکومت کے نہیں ہیں، ان انسٹیٹیوشنز کے ہیں جو اکانومی کو مانیٹر کرتے ہیں دنیا کے اندر. تو کدھر چلنا ہم نے شروع کر دیا ہے. انشاءاللہ تعالیٰ 7-8 روپے بجلی سستی ہوئی ہے اس سال میں. نیکسٹ ایئر پھر پرائم منسٹر صاحب اس پہ انیشیٹو لیں گے، کیونکہ اب ہماری انڈسٹری اس وقت وہ رفتار نہیں ہے جو ہونی چاہیے، تو ہم باہر سے بھی لوگوں کو انوائٹ کر رہے ہیں. ہم نے اپنی انڈسٹری کو چلانا ہے، لیکن جب تک ہم پروڈکشن کاسٹ جو ہے اس کو کم نہیں کریں گے، یہ وزیر اعظم صاحب کا بالکل اسی طریقے سے ہے جیسے ابھی سورج نکلا ہوا، اس طریقے سے ان کا ویژن ہے کہ بھی ہمیں اپنی کاسٹ کو کم کرنا ہے تاکہ ہم کمپیٹ کر سکیں دنیا کے اندر اپنی پروڈکٹ کے حوالے سے. تو انشاءاللہ پاکستان بہتری کی طرف جا رہا ہے، بیٹرمنٹ کی طرف جا رہا ہے، اور یہ بھی یاد رکھے برے سے برے حالات میں بھی پاکستان کی پروفٹیبلٹی جو ہے وہ دنیا کے کسی سے ملک سے بھی بہت بہتر ہے. میں خود کاروباری دنیا سے تعلق رکھتا ہوں، لیکن ہماری کیونکہ کاروباری لوگوں کا رونا دھونا ہمیشہ یہی رہتا ہے کہ اگر پرافٹ میں سے 20 روپے کم ہو جائے تو ہم کہتے ہیں نقصان ہو گیا، تو اگر زیادہ ہو جائے تو وہ کسی کو نہیں بتاتے، لیکن ہمیں پوچھنے کی ضرورت بھی نہیں ہے. وہ FBR پوچھے، اس کا کام ہے، میرا کام نہیں ہے. آخر میں آپ سے گزارش یہی کروں گا کہ آپ یہ ڈیٹیل پریزنٹیشن میں اپنی پوری دلچسپی کا اظہار کریں، اور انشاءاللہ تعالی ہمارا یہاں بالکل جو کچھ ہوگا نا، یہ وزیر اعظم صاحب کا پہلے دن سے میں نے ان کے ساتھ کام کیا ہے، ہم سب بٹیوں سے گزر چکے ہیں. ان کا پہلے دن سے یہ ہے کہ ٹرانسپیرنسی کے اوپر کوئی کمپرومائز نہیں، کوئی کمپرومائز نہیں، کوئی فیورٹ نہیں ہے. اور یہ سب کے سامنے یہ پورے کا پورا آؤٹ سورس کا جتنا نظام ہے اس کو ہم پوری لوگوں کے سامنے اسی لیے آپ کو کھلا بٹھا دیا ہے کہ آئیں بیٹھیں اپنی پرپوزلز دیں، اور جب یہ اپنا ہم کر رہے ہوں گے بڈنگ کا سلسلہ اس وقت بھی ہم سب کے سامنے وہ بڈ بھی کھولیں گے، اور انشاءاللہ آپ کی تجاویز کے بعد یہ سارا ہم انشاءاللہ طے کر کے آپ کی پرپوزلز کے بعد اپنا ایگریمنٹ تیار کریں گے اور اس کو بڈ میں لے کے جائیں گے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.